مسلمانوں کو کہیں سکون نظر نہیں آتا ہے، یا یوں کہہ لو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع الکلۃ علی قصتها، کہ ایک ایسا زمانہ تمہارے اوپر آ جائے گا جیسے بھوکے لوگ دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، دنیا کی ساری قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی۔ جیسے بھوکے لوگ دسترخوان نوچ ڈالتے ہیں، اسی طریقے سے دنیا کی ساری قومیں تمہیں نوچ ڈالیں گی۔ وقال قائل، ایک کہنے والے نے کہا وَمِن قِلَّةٍ يَوْمَئِذٍ نَحْنُ، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے، ہماری سنکھیا کم ہوگی؟ کیا اس وقت ہم تھوڑے سے ہوں گے؟ قال بل انتم کثیر، کہا نہیں، تم کم نہیں ہوگے، تم بہت زیادہ ہوگے، تمہاری سنکھیا کم نہیں ہوگی، تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی۔ وَلَٰكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تم اس جھاگ کے مانند ہوگے، اس کوڑا اور کرکٹ کے طرح ہوگے جیسے سمندر میں سمندر کی موجیں اور سمندر کی لہریں کوڑا اور کرکٹ کو جہاں چاہتی ہیں ہاک لے جاتی ہیں۔ جیسے کچھ کوڑا پڑا ہے، کچھ گندگی پڑی ہے، ایک لہر آئی وہ ادھر چلی گئی، ادھر سے ایک لہر آئی کوڑا کرکٹ ادھر چلا گیا۔ تو جیسے کوڑا اور کرکٹ کو سمندر کی لہریں جہاں چاہتی ہیں وہاں لے جاتی ہیں، ایسے ہی دنیا کی ساری قومیں تمہیں اپنی انگلی پر نچائیں گی اور تم ناچو گے۔ اس وقت تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے۔ ایسا کیوں ہوگا؟ تمہارے دلوں سے اللہ رب العالمین کافروں کے دلوں میں جو تمہارا رعب و دبدبہ بیٹھا ہے وہ نکال لے گا۔ کافروں کے دلوں سے تمہارا رعب، تمہارا دبدبہ، تمہاری طاقت جو بیٹھی ہوئی ہے ان کے دلوں میں، اللہ رب العالمین اس کو نکال دے گا۔ کل تک کافر ہماری مسجدوں کے پاس سے گزرتے تھے تو بارات بند کر دیتے تھے، بینڈ بند کر دیتے تھے۔ کیوں؟ مسلمانوں کو گانا پسند نہیں ہے۔ آج ہماری مسجدوں کے سامنے سے ان کے جلوس نکلتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آج ہماری ہوٹلوں میں ٹی وی چل رہی ہے، ہماری شادیوں میں ڈی جے بج رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کافروں کے دلوں سے تمہارا رعب، تمہارا دبدبہ جو بیٹھا ہے وہ نکال دے گا، اور تمہارے دلوں میں وہن پیدا کر دے گا۔ وہن، صحابہ نے کہا وہن کیا ہے اللہ کے رسول؟ کمزوری کیا ہے؟ وہن پیدا کر دے گا، وہ کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، اللہ رب العالمین تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت ڈال دے گا۔ وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ، اور موت کو تم ناپسند کرنے لگو گے، جلدی مرنا نہیں چاہو گے، کیونکہ تمہیں ڈر ہوگا کہ اگر ہم مر گئے تو ہم جنت میں نہیں جائیں گے، کیونکہ ہمیں اپنے عملوں پر بھروسہ ہوگا ہی نہیں۔ اس حدیث سے سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ہم کیوں آج خوش نہیں ہیں۔ کیوں؟ ایک فتنہ ختم ہوتا ہے دوسرا فتنہ اٹھا دیا جاتا ہے۔ 25 سال 30 سال 40 سال ایک جھگڑے میں رہے ہم لوگ، نجی عدالت سے مقدمہ فیصلہ ہوا تو ہائی کورٹ میں گیا، ہائی کورٹ سے مقدمہ نکلا تو سپریم کورٹ میں گیا، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جانے کے بعد
کسی طریقے سے ہم خاموش ہوئے کہ چلو سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کر دیا، جیسا بھی کیا، جو بھی کیا، چلو 30-40 سال کی ذہنی الجھنوں میں جو ہم تھے کہ مسجد ہے یا مندر، بابری مسجد ہے یا رام جنم بھومی، چلو فیصلہ ہو گیا، معاملہ ختم۔ ایک فتنہ ختم ہوتا ہے کہ دوسرا فتنہ اٹھا دیا جاتا ہے۔ اب متھرا کا فتنہ اٹھا دیا گیا، پھر کبھی کاشی کا فتنہ اٹھا دیا جائے گا۔ یہ تینوں فتنے ختم ہوں گے تو پھر کشمیر کا مسئلہ اٹھا دیا جائے گا۔ پوری زندگی لگتا ہے ایسا کہ جب تک قیامت نہیں آ جاتی ہے تب تک ہم لوگ اور ہماری آنے والی نسلیں انہی فتنوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتی رہیں گی۔ اور جن ملکوں میں یہ فتنے نہیں ہیں وہاں ہمارے آپسی فتنے کون کم ہیں کہ تیرے پیچھے میری نماز نہیں، میرے پیچھے تیری نماز نہیں۔ پاکستان کو دیکھ لیجیے آپ، وہاں مسجد مندر کا فتنہ نہیں ہے، لیکن وہاں ہماری مسجدیں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ شیعوں کی مسجدوں پر سنی بمباری کر دیتے ہیں اور سنیوں کی مسجدوں پر شیعہ بمباری کر دیتے ہیں۔ کوئی اس کا امام کو مارے ڈالتا ہے، کوئی اس کی امام کو ختم کر دے رہا ہے۔ عراق اور ایران کی اپنی ایک جنگ دیکھیے، سیریا دیکھ لیجئے، فلسطین کا حال دیکھ لیجئے۔ دنیا کے کسی بھی چپے میں اگر آپ جائیں تو مسلمان آپ کو خوش نظر نہیں آئے گا، اور اس کی وجہ اگر تلاش کریں، اس کا ریزن اگر آپ تلاش کریں تو قرآن اس کا ریزن صرف ایک بتاتا ہے، بس۔ سینکڑوں ریزن نہیں ہیں اس کے، 2-4 ہوں، 10-12 ہوں، 50-60 ہوں تو چلو ہم کس کو دیکھیں۔ قرآن کہتا ہے ایک ریزن ہے، تم کاسے گدائی لے کر چوکھٹ پر بھیک مانگنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہو۔ مسلمانوں، تمہیں ہم نے بھیک کا کٹورا نہیں دیا ہے کہ تم سب سے بھیک مانگتے پھرو۔ ہم نے کہا تھا کہ تمہیں بلندی دیں گے، تمہیں عزت دیں گے، تمہیں ہم حاکم بنائیں گے، تمہیں ہم سردار بنائیں گے، تمہیں ہم اونچا رکھیں گے، تمہیں ہم پاور دیں گے، تمہیں ہم طاقت عطا کریں گے۔ لیکن اللہ نے کہا کہ ہم نے وعدہ کیا تھا، لیکن ہماری ایک شرط تھی، اور شرط یہ تھی کہ تم اپنے اندر ایمان پیدا کر دو۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ مومنوں تم غم نہ کرو۔ کتنا صاف اللہ کا وعدہ ہے۔ لا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، مسلمانوں تم غم نہ کرو، مسلمانوں تم مایوس نہ ہو جاؤ۔ لا تہنوا ولا تحزنوا، مسلمانوں تم غم نہ کرو، مسلمانوں تم مایوس نہ ہو جاؤ۔ وانتم الاعلون، ہم تمہیں بلندی دیں گے، ہم تمہیں حکومت دیں گے، ہم تمہیں عزت بخشیں گے، ہم تمہیں دنیا کا سب سے زیادہ عزیز، سب سے زیادہ باعزت انسان بنائیں گے۔ عزت تمہارے قدموں کے نیچے ڈال دیں گے، دنیا تمہاری عزت کرے گی، تمہاری قدم بوسی کرے گی، تمہارے پیروں پہ گرے گی، تمہارے بنا کوئی کام نہیں ہوگا۔ ان کنتم مومنین، لیکن ایسا کب ہوگا؟ جب تم پہلے ایمان والے بن جاؤ، پہلے تم مومن بن جاؤ۔ آج ایسا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایمان والے بھی نہیں ہیں۔ کتنا صاف جملہ کہا ہے۔ جب شرط ہی پوری نہیں ہو رہی ہے تو اللہ اپنا وعدہ کیوں پورا کرے؟ مولانا جرجی صاحب، ہم شام کو آپ کے ہاں کھانا کھلائیں گے، ہم کھانا تب کھلائیں گے جب آپ میرے گھر پہ آؤ گے۔ شرط کیا ہے؟ ہم کھانا تب کھلائیں گے جب تم میرے گھر پر آؤ گے۔
جرجی صاحب جلسے کے اسٹیج پہ بیٹھے ہیں اور سلیم الدین صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ نے تو کہا تھا کہ کھانا کھلائیں، کیوں نہیں کھلا رہے ہو؟ سلیم الدین صاحب کہہ رہے ہیں مولانا صاحب میں نے شرط لگائی تھی کہ جب میرے گھر پہ آؤ گے تب کھلائیں گے، اسٹیج پہ تھوڑی ہم نے وعدہ کیا تھا۔ جرجی صاحب کہہ رہے ہیں میں بھوکا ہوں، سلیم الدین صاحب کہہ رہے ہیں مر جاؤ، میرے باپ کا کیا جا رہا ہے، میرے گھر آؤ گے تب کھلاؤں گا۔ اور ظاہر ہے جرجی صاحب نے اس شرط کو پورا نہیں کیا تو سلیم الدین صاحب بھی اس بات کے مجاز نہیں ہے کہ وہ ہمیں کھانا کھلائیں۔ اللہ نے کہا ہم تمہاری نماز قبول کریں گے، شرط یہ ہے کہ تم اچھی طریقے سے وضو بناؤ۔ جرجی صاحب ظہر کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ صبح فجر کی نماز پڑھ کے سو گئے تھے، 12 بجے اٹھے، اذان کی آواز 12:15 بجے آئی اور مسجد میں ایسے ہی گھس گئے۔ کسی نے کہا جرجی صاحب نماز پڑھ لی، جی پڑھ لی، قبول نہیں ہوئی، کیوں؟ تم نے وضو ہی نہیں بنایا۔ اچھا میں 4 اور پڑھ لیتا ہوں۔ لوگ کہہ رہے ہیں 4 8 پڑھ لی پھر بھی قبول نہیں ہوئی، اچھا میں 4 اور پڑھ لیتا ہوں۔ جھنجلا گیا، کہنے والا کہنے لگا 4 کیا 4000 بھی پڑھ ڈالو تو قبول نہیں ہوگی، اس لیے نہیں ہوگی کیونکہ تم نے وضو نہیں بنایا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ آپ کی نماز قبول ہو تو پہلے وضو بناؤ۔ اللہ کہتا ہے تمہاری نماز ہم تب قبول کریں گے جب تم اچھی طریقے سے وضو بناؤ گے۔ وضو ہوگا تو نماز ہوگی، وضو نہیں تو نماز نہیں۔ وضو کے لیے شرط ہے، نماز کے لیے شرط ہے وضو، جب وضو نہیں تو نماز نہیں۔ اذا فات الشرط فات المشروط، جب مشروط پورا نہیں ہوا تو شرط پوری نہیں ہوئی تو مشروط بھی پورا نہیں ہوگا۔ جب آپ کسی چیز کی شرط کو پورا نہیں کر رہے ہیں، اے مائک مین یہ مائک تو نے لگایا ہے، اچھی آواز دے گا تو پیسہ دوں گا، مائک ڈسٹرب کر رہا ہے، آواز تو آدمیوں تک نہیں پہنچ رہی ہے تو آپ بھی مائک مین کو پیسہ نہیں دیں گے کیونکہ اس نے آپ کی شرط کے مطابق مائک نہیں لگایا۔ اللہ کہتا ہے ہم تمہیں بادشاہی دیں گے، ہم تمہیں عزت دیں گے، ہم تمہیں حکمراں بنائیں گے، ہم تمہیں عزیز بنائیں گے، شرط یہ ہے ان کنتم مومنین، پہلے تم اپنے اندر ایمان پیدا کر کے دکھاؤ، پہلے تم پکے سچے مومن بن کر دکھاؤ۔ ہم نے جب بنیاد ہی چھوڑ دی تو ہم ذلیل نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ اس مائک کی بنیاد ہے تار، یہ تار آپ کھینچ لیں تو مائک آواز دے گا؟ نہیں دے گا۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، میری مثال پر غور کیجئے گا، جو چیز اپنی بنیاد کو چھوڑ دیتی ہے وہ کبھی بلندی پر نہیں جاتی ہے، عزت نہیں پاتی ہے، بلکہ نیچے کی طرف جاتی ہے، ذلیل ہوتی ہے، پستی کی طرف جاتی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے آم کا پھل آم کے پیڑ پہ لگا ہوا ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ آم کا پیڑ ہے اور آم کے پیڑ پہ آم لٹکا ہوا ہے، اچانک ہوا جب چلتی ہے اور آم آپس میں ٹکراتے ہیں اور ایک آم ٹوٹتا ہے، وہ آم جب ٹوٹتا ہے تو وہ زمین پر کیوں گرتا ہے؟ آسمان اس کو اپنی طرف کیوں نہیں کھینچتا ہے؟ کیا کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ تو گرم پانی آج منگانا پڑے گا، پتہ نہیں کیا کھلا دیے آج، شروع سے ہی آج کر، لیکن ابھی صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ، مجھے امید ہے۔ اور بولتا ہوں تو اور اچھا ہوتا جاتا ہے، لیکن تھوڑا گرم پانی رکھیے۔ ہاں تو آم لگا ہوا ہے، آم کا پیڑ، آم جب ٹکراتا ہے ہوا چلی وہ گرتا ہے، ٹوٹتا ہے، تو وہ زمین پہ کیوں گرتا ہے؟ سائنٹسٹ بتائیں، فلسفی بتائیں، وہ اوپر کیوں نہیں جاتا؟ گرم ہے نا، اب اتنا بھی گرم نہ ہو، اوکے ویری گڈ۔ وہ نیچے گرتا ہے، اوپر کیوں نہیں جاتا؟
یہ مثال ہے، جب تک وہ اپنی جڑ اور اپنی بنیاد سے جڑا ہوا تھا تب تک اس میں دن پر دن مٹھاس بڑھ رہی تھی، کچے سے پکا ہوتا جا رہا تھا، اس میں مٹھاس آتی جا رہی تھی۔ شروع میں کھٹا پن تھا، بعد میں اس میں مٹھاس آ گئی، دن پہ دن چھوٹے سے بڑا ہوتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس میں دن پر دن ترقی ہوتی جا رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی جڑ کو پکڑے ہوئے ہے، لیکن جب اس نے اپنی جڑ سے رشتہ توڑ لیا، ٹکرایا اور ٹوٹا، جب اس نے اپنی بنیاد سے رشتہ ختم کیا، اپنے رشتے کو توڑا، تو وہ زمین پر آیا۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اپنی بنیاد سے رشتہ توڑنے والا کبھی ترقی نہیں کرتا، وہ ذلیل ہوتا ہے، وہ نیچے آتا ہے۔ مسلمان کی بنیاد ہے ایمان، مسلمان کی بنیاد ہے اسلام، مسلمان کی بنیاد ہے قرآن۔ جب تک یہ ایمان سے اپنا رشتہ مضبوط رکھے گا، جب تک یہ ایمان سے جڑا رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ یہ دن پہ دن ترقی کرے گا، آگے بڑھتا جائے گا، لیکن جب ایمان سے رشتہ توڑے گا تو غیر مسلم اس کو لقمہ اجل بنائیں گے، کبھی موب لنچنگ میں مارا جائے گا، کبھی دہشت گردی کے الزام میں جیل کی سلاخوں میں جائے گا، کبھی میرے بھائی جو اس پر دوسری قومیں مسلط ہو جائیں گی اور اس کو ذلیل و خوار کر دیں گی، اس لیے کیونکہ اس نے اسلام سے اور ایمان سے اپنا رشتہ توڑ لیا ہے۔ جب تک ایمان کے ساتھ جڑا رہے گا ترقی کرے گا، ایمان سے رشتہ توڑ لے گا تو آم کی طرح نیچے گرے گا، ترقی نہیں۔